یہی چند لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کبھی گورنر بنتے ہیں، یہی محترم عطا اللہ خان منگل ہے، یہی ماشاء اللہ میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست جمہوری دور میں بھی یہی غلام قادر صاحب ہے، یہی اکبر خان صاحب ہے، یہی جان جمالی صاحب ہے، یہی جام یوسف صاحب ہے، یہی جام کمال صاحب ہے، یہی حضرت مولانا اسلم رئیسانی صاحب ہے، یہی چند لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی حکومت گئی تو اب ایک انقلاب آئے گا، اب ایک تبدیلی آئے گی، وہی پرانے سکے دوبارہ استعمال میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اپنی نجی جیلیں، اپنے درباروں میں اپنی عدالتیں، ان کی وجہ سے بلوچستان ترقی نہیں کر پا رہا، انشاء رہا ہے۔ آج استعمال اور غریب کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، ہمارے لوگ اس کے خریدنے سے اب بے بس ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہے، روپیہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ ایک اچھی حکمرانی کی جو انڈیکیٹر ہے کہ ان کی معیشت اچھی ہو، امن و امان بہتر ہو اور قانون کی حکمرانی ہو، ان تمام انڈیکیٹرز میں جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا موجودہ نظام اور حکمران 100% ناکام ہو گئے ہیں۔ نہ یہاں نہ امن و امان بہتر ہے، معیشت مسلسل روب زوال ہے، اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ غریب کے لیے ایک نظام اور مالدار اور VIP کے لیے دوسرا نظام۔ یہاں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا، پارٹیاں بدلتے ہیں لیکن چال نہیں بدلتا، سال بدلتے ہیں غریب کی حالت نہیں بدلتی، اور ان تمام تباہی اور بربادی کی ذمہ داری قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ PDM کے لوگ جب حکومت میں نہیں تھے تو بلاول نے بھی مہنگائی کے خلاف جلوس اور مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کیا تھا، مارچ کیا تھا اور اسلام آباد پر دھرنا دیا، لیکن آج وہی لوگ خود حکومت میں شامل ہے اور اس تباہی اور بربادی پر بالکل خاموش ہے، ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جماعت اسلامی نے الحمدللہ ہر لمحے اور ہر مصیبت کے وقت عوام کا ساتھ دیا ہے۔ مہنگائی کے خلاف ہم نے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک مارچ کیا، مسلسل جلسے اور جلوس کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو جس طرح مغربی دنیا میں کرسمس کے دنوں میں ضرورت کی چیزوں میں 50% کمی ہو جاتی ہے، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم خوراک کی جو چیزیں ہیں، غریب عام آدمی کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی لائے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچوں، لیکن اس کے کپڑے تو سلامت ہے، پوری قوم کو بے لباس کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ IMF والے ہمیں ناک سے لکیر کھینچنے کے لیے کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات کی، یہ میری بات نہیں ہے، خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو نہیں چاہتا تھا کہ ان کے لیے قرضے کے لیے کہہ دوں، لیکن پھر دل بڑا کر کے اور بڑا بھائی کہہ کر پھر میں نے 1 ارب کے لیے کہہ دیا اور منت کی۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسرے طرف ہمارے حکمرانوں کے عیش اور عشرت میں کوئی کمی نہیں آئی، پروٹوکول کلچر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 85 افراد پر مشتمل کابینہ بنایا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے گھر ہیں، یعنی ہمارے جو گورنرز ہیں ان کے گھر امریکہ کے صدر کے گھر اور وائٹ ہاؤس سے بڑے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے جو بنگلے ہیں اور DCs اور SPs جن گھروں میں رہتے ہیں وہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر سے
کئی چن زیادہ ہے. ان کے تو گلی نمبر اسٹریٹ میں برطانیہ کے وزیر اعظم کا ایک چھوٹا سا گھر ہے. ایک وزیر اعظم کے بچے زیادہ تھے تو ان نے درخواست کی کہ مجھے کوئی 2 کمرے اور دے دے. لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ 700 کینال پر مشتمل گھر میں گورنر رہتا ہے, 104 کینال پر مشتمل گھر میں کمشنر رہتا ہے, ڈی سی رہتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ملک انہوں نے فتح کیا ہو اور یہ ہمارے ملک کے بے تاج بادشاہ ہے. آپ ان کے پروٹوکول کو دیکھ کے ان کے حرکت پر, ان کے دوروں پر, ان کے بولنے پر, ان کے کانے پر, حتیٰ کہ عمرہ اور حج پر بھی جاتے ہیں تو اس پر یہی غریب عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. میں خود حیران ہوں کہ پاکستان کی اس موجودہ تناظر میں ان بڑے بڑے گورنر, بلکہ گورنر ہی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا آدمی ہوتا ہے اکیلا, اس میں بیٹھتا ہے, انجوائے کرتا ہے. گورنر ہاؤس میں جولے ہوتے ہیں, چڑیا گھر اور بس خوراک اور عیش اور عشرت کے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں. اس لیے اگر پاکستان واقعی غریب ملک ہے تو آئین میں ترمیم کر کے ان گورنر ہاؤسز کو اور گورنروں کو فارغ کرنا چاہیے. عوام پر بوجھ ہے. کمشنر کی کیا ضرورت ہے, ان کے کیا کام ہے؟ کوئی عملی دنیا اور لوگوں کے عملی مشکلات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ کم کرے. تو اگر واقعی ہم ایک مقروض قوم ہے تو ان عہدوں کو بھی ختم کرنا چاہیے. یعنی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ خود اسلام آباد کی آبادی کوئی 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, لیکن 25 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک آئی جی ہے اور ان کے ساتھ 5 ڈی آئی جی ہوتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بیوروکریسی نے اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ نظام وضع کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان روز بروز ان اخراجات کی وجہ سے غریب تر, بد سے بدتر, کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے. نہ ان کے مراعات میں کمی آتی ہے, ان کی تنخواہوں میں کمی نہیں آتی, ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں آتی. سارا بوجھ غریب عوام برداشت کرتا ہے. اس ملک میں ادارے بھی بالکل تباہ ہو گئے. نیب کا ایک ادارہ تھا, احتساب کے لیے بنایا گیا, پھر خود حکومت نے قانون بنایا کہ 39 کروڑ سے کم وہ کسی چیز پر ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا. اب وہ نیب کا سارا نظام موجود ہے, دفاتر موجود ہے, آفیسرز موجود ہے, مراعات لیتے ہیں, لیکن دفتروں میں مکیاں مارنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے. معزز صاحب یا حضرات, اس لیے ہر روز پاکستان کے عوام کے لیے مصیبتوں کے ساتھ آتا ہے. آج کے دن بھی حکومت نے 14.15 پیسے یعنی 14 روپے اور 15 پیسے فی یونٹ بجلی میں اضافہ کر کے ایک نیا جھٹکا دیا. لیکن ان کے اپنے شاہانہ خرچ اسی طرح جاری ہے. ہمارے قریب ایک اور ملک ہے, غریب ملک تھا, لوگ اس کو عالمی بکاری کہتے تھے, بنگلہ دیش کو. لیکن ہمارے ہاں شرح غربت میں مسلسل اضافہ اور وہ مستحکم ہو رہے ہیں. یعنی آج آپ وہاں دیکھیں کہ شرح مہنگائی 7% ہے اور ہم 42% پر آ گئے. ان کے برآمدات 58 بلین ڈالر ہے, ہم 23 بلین پر آ گئے, 23 بلین ڈالر پر آ گئے. ان کا زر مبادلہ 37 بلین ڈالر ہے اور ہمارا زر مبادلہ آپ دیکھتے ہیں مذاق بن گیا ہے, 3.7 بلین ڈالر ہے, اور اس میں بھی متحدہ عرب امارات, سعودی عرب اور چائنا اس کی امانتیں ہیں. تو یہ تباہی اور بربادی آخر ہے کس وجہ سے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے, یہ جو کرپٹ اشرافیہ ہے, اور یہ سیاست میں موجود لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, آٹا مافیا, پٹرول مافیاز ہے, یہ پاکستان کے لیے معاشی دہشت گرد ہے, یہ سیاسی دہشت گرد بھی ہے.
انہوں نے تمام اداروں کو تباہ کیا۔ اب عدلیہ کو دیکھے کہ دنیا کے 180 ممالک میں آپ کی عدلیہ 128واں نمبر پر ہے کارکردگی کے لحاظ سے، لیکن مراعات میں ٹاپ 10 میں شامل ہے۔ گزشتہ دنوں ایک آدمی کا مسئلہ تھا اور وہ حل ہو گیا، فیصلہ آ گیا اکبر حسین کا، 45 سال بعد کیس چلا چلا کر وہ جیت گئے، لیکن پتہ چلا کہ وہ فیصلے سننے سے پہلے ہی مر گئے۔ تو معزز صحافی حضرات، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کی تباہی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی انڈیا اور کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہے، یہی آستین کے سانپ ہے، یہی چراغ ہے جس سے ہمارے گھر ہمیشہ جل جاتے ہیں۔ ہمارا پیارا بلوچستان، خوشحال بلوچستان، خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ 3,47,000 مربع کلومیٹر پر واقع بلوچستان پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں 40 انتہائی قیمتی معدنیات موجود ہے۔ آپ کے پاؤں تلے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، گیس ہے، یورینیم ہے، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، یاقوت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں غربت سب سے زیادہ ہے، مہنگائی سب سے زیادہ ہے، بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، شرح غربت 55% سے زیادہ ہے۔ سمندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندرگاہ اس طرف ہے، اب دیکھتے ہیں، اور یہی سمندر ہے، ایک بندرگاہ اس طرف ہے، لیکن ہماری حصے کا بندرگاہ ایک ویرانہ ہے، اور لوگوں نے اپنے بندرگاہوں کو ڈیولپ کیا، متحدہ امارات کے ساتھ اور کیا ہے بندرگاہ کے علاوہ، لیکن وہ کہاں پر پہنچ گئے اور ہم کس جگہ پر اب تک پڑے ہیں۔ بلوچستان کے مسائل ہے، ہر حکومت نے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، اعلانات کیے، لیکن مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا۔ یہی چند لوگ ہیں، ان 1970 کے بعد اگر آپ لوگ یاد کریں، یہی چند لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کبھی گورنر بنتے ہیں، یہی محترم عطا اللہ خان منگل ہے، یہی ماشاء اللہ میں بھی نظر آتے ہیں، سیاست جمہوری دور میں بھی، یہی غلام قادر صاحب ہے، یہی اکبر خان صاحب ہے، یہی جان جمالی صاحب ہے، یہی جام یوسف صاحب ہے، یہی جام کمال صاحب ہے، یہی حضرت مولانا اسلم رئیسانی صاحب ہے، یہی چند لوگ ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پلاں کی حکومت گئی تو اب ایک انقلاب آئے گا، اب ایک تبدیلی آئے گی، وہی پرانے سکے دوبارہ استعمال میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اپنی نجی جیلیں، اپنے درباروں میں اپنی عدالتیں، ان کی وجہ سے بلوچستان ترقی نہیں کر پا رہا۔